بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو ہسٹری آف اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بچہ تھا۔ وہ دونوں بہت ہی غریب تھے، مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے ماں کے قریب آ کر سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں مگر تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر پھیر کر دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، تو میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تیرے لیے تیری پرورش میں خرچ کر دیا تاکہ تیری زندگی کو اچھا اور پرسکون بنا سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بچے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے لائے گا؟ تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچہ بولا، ماں میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا۔ میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ میں کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان میں جا پہنچا۔ جا کر دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چچا۔ تو چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن سوائے اس کے کہ چچا اس کو پیار کرتا بلکہ اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا چلاتا رہا، اتنا مارا کہ وہ بچہ لہو لہان ہو گیا۔ صاف ستھرے کپڑے خون سے بھر گئے۔ وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف اپنے گھر سے نکل پڑی۔ یہ ماں کا پیار تھا، بیٹا بھی اس تک نہیں تھا پہنچا، لیکن ماں بے چین ہو گئی تھی۔ بچہ روتے روتے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے روکا اور پوچھا، یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا واقعہ سنایا۔ اس راہگیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد ملیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو صاف کیے اور گھر کی طرف چل دیا۔ ماں کے پاس گیا، بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر ماں بہت روئی۔ ماں اسے گھر لے گئی، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا۔
ماں کہنے لگی میں نے تجھے منع کیا تھا کہ چچا تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا کون ہے؟ بیٹا بولا کہ محمد۔ ماں نے دھکے سے بیٹے کو پیچھے کیا اور بولی اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا، تمہیں پتہ ہے بیٹا وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو مجنوں، شاعر اور جادوگر کہہ کر پکارا۔ بیٹے نے کہا ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ یہ ماں بیٹے دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، اندر پہنچا تو دیکھا بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کسی سے پوچھتا کہ محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر ایک شخص پر نظر پڑی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیمی کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا، اپنے کندھوں پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا یہ لو چادر اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے بیٹا اس کے بعد بھی اگر کچھ بھی چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنا پیار اور محبت دیتے ہیں اور اتنی محبت سے ملتے ہیں۔ یہی ہم کو ہمارا دین سکھاتا ہے کہ کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا کتنا نیک عمل ہے۔